السلام علیکم ڈیئر لسنرز، میں ہوں اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے مہرونِسا شاہ میر کے ناول بسمل کا نیکسٹ پارٹ لے کر آئی ہوں، تو جلدی سے چلتے ہیں ناول کے پارٹ کی جانب۔ رات نے منہ کھول کر شام کی نیلاہٹ کو اپنا شکار بنا لیا اور اسلام آباد پر یوں تاریکی پھیلا دی گویا یہاں کبھی کسی قسم کی روشنی آئی ہی نہ ہو۔ ایسے میں ہمارا رخ روشنیاں ہوں گی، ایک ہلکا پھلکا ماحول اور تر و تازہ کر دینے والی گفتگو ہوگی، اور کہانی کا کون سا کردار آپ کو ہلکا پھلکا کر سکتا ہے؟ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس زرد بتیوں میں جگمگا رہا تھا۔ داخلی دروازہ پار کرتے راہداریوں میں قدم دھرتے پینٹ ہاؤس کی آرائش پر اپنا دل لٹاتے پول سائڈ پر آؤ تو اس وقت وہاں 3 لوگ موجود تھے۔ تینوں نے ایک جیسا لباس، سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہی ٹراؤزر پہن رکھے تھے، جن کے سینے پر انگریزی عبارت فرینڈس نیور لائی لکھی تھی۔ یہ اس 3 لوگی پارٹی کا ڈریس کوڈ تھا۔ پول سائڈ کے سامنے گلاس وال تھی جہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ گھر کو ایک حسین نظارہ دینے کے لیے کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں۔ اب لوگ اسے چونچلا کہیں یا شوق، ان کی مرضی۔ ایک طرف الیکٹرک انگیٹھی کے آگے کھڑا کیس باربیکیو بنا رہا تھا تو دوسری جانب ایک بازو سے کام کرتا مہدی کمبیر لمبی میز جو کہ عین پول کے سامنے تھی اسے سجا رہا تھا۔ براق حنیف پیروں کو پول کے پانی میں ڈبوئے عربی غزل گنگنا رہا تھا۔ ویسے میری آخری اطلاعات کے مطابق میں تمہارے باپ کا زر خرید غلام نہیں ہوں، کیس سینخ کو پلٹتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا، اور میری آخری اطلاعات کے مطابق میں تمہاری ماں کے جہیز میں آئی لانڈی نہیں ہوں۔ اٹالین ڈنر سیٹ کو میز پر سجاتا مہدی بھی اپنا حصہ ڈال گیا۔ لیکن میری آخری اطلاعات کے مطابق میں ایک حسین، معصوم، جانباز، دلگفتار شہزادہ ضرور ہوں، جس کے ہاتھ کام کرنے سے تھک جائیں گے۔ براق نے اپنی منطق پیش کی۔ اور یہ اطلاع تم تک پہنچانے والا کون ہے؟ کیس نے پلیٹ باربیکیو سے بھر دی۔ میری ایک انتہائی حسین گرل فرینڈ نے مجھے کہا ہے بابو تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں۔ لڑکیوں کی بات کا متضاد مطلب لیتے ہیں، جب وہ کہے تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں تب وہ کہنا چاہتی ہوگی بابو تمہاری چمڑی تو چمڑے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیس نے اس کی بات اچک لی۔ براق سوچ میں پڑ گیا۔ آج میری 9ویں نمبر والی گرل فرینڈ نے کہا کہ اس کے گھر والے مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان پہلے تو تمہارے کارڈ اور خون صرف میں چوس رہی تھی، اب حصے دار آنے والے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ فرانسیسی گلاس لگاتا مہدی کیا تشریح کر رہا تھا، براق نے افسردہ ہو کر گردن ڈھلکا دی۔ یعنی اگر کبھی کسی دور میں مجھ جیسا لاؤبالی شوخ زمانے کا بھٹکایا ہوا مرد ایک عزت دار زندگی گزارنے کی آرزو کروں گا تو مجھے ایسے ہی ٹاکسک لڑکیاں ملیں گی، کیا میرے لیے نیکی کا کوئی راستہ نہیں؟ کیس نے ایک سیخ ہاتھ میں بلند کی اور دوسری کو اب بھی پلٹ رہا تھا۔ راستہ ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن تم اپنے راستے میں کھڑے شیطان خود ہو براق۔ عورت بھی اس مرد کو برا بناتی ہے جس کے اپنے دل میں کھوٹ ہو۔ بات میں دم تھا یا پھر براق کی ڈھلکی گردن اب تھک چکی تھی کہ وہ کوئی جواب نہ دے پایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں باربیکیو کی پلیٹس ہاتھ میں لیے جوس کا گلاس ساتھ رکھے پیر پول کے پانی میں ڈبوئے بیٹھے تھے۔ ساتھ ایک ٹرے رکھی تھی جس میں باقی کے لوازمات تھے، پلیٹ میں مختلف سوسز بھی تھی، اور ایک طرف رکھے ٹرے میں چاولوں کی پلیٹ تھی۔ اس وقت وہ تینوں جگری یار لگ رہے تھے۔ لیکن سچ تم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ویسے ایک بات ہے، براق سوچتے ہوئے کہنے لگا، ہم تینوں میں سب سے زیادہ خبیث کون ہے؟ اس کی بات پر باقی دو بھی سوچ میں پڑے۔ نوالا چباتا منہ رکایا، ہاتھ میں پکڑے مشروب نے ساکن ہو کر انہیں دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں موازنہ کر لیتے ہیں، ہم تینوں اپنی اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا گناہ بتائیں گے اور پھر ایک نیکی، جس کی نیکی بھاری پڑی وہ سکندر۔ کیا کہتے ہو؟ مجھے اس قسم کے فضول کھیل میں کوئی دلچسپی بھی نہیں، کیس نے ناگواری سے ٹوکا۔ امی کہتی ہیں جو ڈرتا ہے وہ چور ہوتا ہے، براق نے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ مہدی البتہ پرسوچ لگتا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھی اور دوسرا ہاتھ حرکت نہیں کر سکتا تھا، وہ بس پلیٹ پکڑے بیٹھا تھا۔ اسے کھلانے والا کیس تھا، جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگانے والا براق حنیف تھا۔ کیا تمہیں ابھی ان کے جگری یار ہونے پر شک ہے؟ سب سے پہلے میں سناؤں گا، مہدی نے فیصلہ سنایا۔ میرا گناہ یہ ہے کہ کچھ وقت پہلے جب میں وینس گیا تھا تو وہاں میرے ٹور گائیڈ نے اپنی بیوی کو میرے سامنے تھپڑ مارے، اس کا گلا دبایا۔ اسی وقت وہاں پولیس آ گئی، لڑکی نے مجھے چشمدید گواہ کے طور پر متعارف کروایا، لیکن میں مکر گیا، میں نے کہہ دیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک پل کو رکا، براق نے تعصب سے اسے دیکھا اور جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ زخمی اسپیکر نے 2 گھونٹ بھرے۔ کیس نے کانٹے میں سے کی مدد سے اسے باربیکیو کا ایک ٹکڑا کھلایا۔ مہدی نے پوری طرح چبایا نکلا اور اب وہ بولنے کو تیار تھا۔ میں اپنی ٹریول لائف پر تھا، نہ چارجز اور ایک 1200 خاندان کے آدمی کا انتقام نہیں داغ سکتا تھا۔ یہ تھا میرا گناہ۔ کچھ پل کے لیے تینوں مرد خاموش ہو گئے تھے، یہاں تک کہ کانٹا بھی نہ اٹھایا۔
جوس کی گلاس کو ہوا میں مالک رہنے دیا. 1 منٹ کا سوگ بیتا تو مہدی نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا. میری نیکی یہ ہے کہ جب میں پچھلے سال کوریا گیا تھا تب ایک نسبتاً کم خوبصورت لڑکی کو 4 سے 5 لڑکیاں بلی کر رہی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے منی اسٹریٹنر سے اس کے بازو بھی چلا دیے، اور تب میں وہاں ان سب سے لڑنے والا اکیلا آدمی تھا. وہاں میں نے مار بھی کھائی، مجھے کافی گہری چوٹ بھی آئی. اس بری لڑکی کے گارڈز مجھ سے زیادہ تگڑے تھے لیکن میں نے اس لڑکی کو بچا لیا تھا. پلیٹ میں کانٹا بجا بجا کر گویا تالی بجائی. اس کے دائیں بائیں بیٹھے مردوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی. اب کیس کی باری. براق کی توپوں کا رخ کیس کی طرف ہوا. سیاہ آنکھوں والے مرد نے لمبی گہری سانس لی. کانٹے میں باربیکیو کا ذرا اٹکا کر مہدی کے منہ کے قریب لے گیا، ساتھ ذرا سا چاول بھی اسے کھلائے. میرا گناہ یہ ہے کہ جب میں 10 سال کا تھا تو میرے بابا نے کچھ لوگوں کو ڈیرے پر باندھ دیا تھا. ان کا قصور یہ تھا کہ ابا نے ان 2 آدمیوں کو منع کیا تھا کہ جب ٹیرے سے گزر رہی ہوں تو ریڈیو پر گانے نہ لگایا کرو، لیکن وہ آدمی باز نہ آیا. بابا نے ان کو درخت سے باندھ دیا. سخت سردی کا موسم تھا اور بابا نے ان دونوں کو یہ سزا کے طور پر 2 ملازم ان کے سر پر کھڑے کر دیے جو ان دونوں پر ٹھنڈا برف پانی ڈالتے تھے، اور 4 پنکھے ان کے دائیں بائیں چلا دیے. بابا کسی کام سے چلے گئے اور مجھے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ وہیں چھوڑ گئے. وہ بولتے بولتے رکا. دونوں مرد محب سے اسے سن رہے تھے. کیس نے پلیٹ میں رکھے کھانے کا ایک اوڑھنے والا مہدی کی جانب بڑھایا. میرا بھائی مستقیم ان دونوں مردوں کو ٹھٹھرتے دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا. میں اس وقت بھی سمجھتا تھا کہ یہ ظلم ہے، لیکن اپنے بھائی کی خوشی کی خاطر ملازمین کو حکم دیا کہ ان کے اوپر پانی ڈالتے رہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں بے. رائتا ڈالو. بولتے ہوئے کیس کی بات مہدی کمبیر نے کاٹی. وہ سادے چاولوں کے اوپر رائتا ڈالنے کی فرمائش کر رہا تھا. کیس نے رخ بدل کر چھوٹی بال سے رائتے کے 2 چمچ چاولوں کے اوپر ڈالے. براق نے مشروب مہدی کے لبوں سے لگایا. گھونٹ بھرنے کے بعد اب وہ چاولوں کے لیے منہ کھولے ہوئے تھا. انوکھا لاڈلا. دونوں آدمی اگلے دن تک سردی سے مر گئے تھے، اور مجھے آج بھی یہ گناہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ لگتا ہے. اس نے سست روی سے پلیٹ نیچے رکھ دی. مہدی اور براق اسے دیکھ رہے تھے. وہ ہرٹ تھا. خیر، میری نیکی یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکی کو جیل سے بچایا. میں نے اس کا کریئر بھی بچایا، اس کی عزت بھی بچائی، اور اس کی ذہنی صحت بھی. تھانہ صرف عزت نہیں، ذہنی صحت بھی برباد کر دیتا ہے. میں نے اسے بچایا ہے. تم نے واقعی ایک عظیم کام کیا، لیکن تمہارے نزدیک ایک لڑکی اور تمہارا اس کی مدد کرنا، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی. براق اپنی زبان کی کھجلی نہ روک سکا. وہ شادی شدہ اور مسائل زدہ ہے. بکواس نہ کرو. کیس نے ناگواری سے ٹوکا. ایک تو آج کل شادی شدہ لڑکیوں کا سیزن ہی آ گیا. خیر، میں براق حنیف ہوں تو انوکھا ہی کام کروں گا. تو میں نیکی سے شروع کرتا ہوں. میری نیکی یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک گرل فرینڈ کے گھر میں 4 سال تک راشن ڈالا. اس نے دائیں بائیں بیٹھے بھائیوں کو دیکھا. کوئی ستائش نہیں. میں نے اپنی ایک گرل فرینڈ کی بہن کی شادی کا سارا خرچہ اٹھایا. اس کے بھائی کا ایک اچھے کالج میں داخلہ کروایا. گردن موڑی. دائیں بائیں. اب بھی کوئی رد عمل نہیں. میں نے اپنی ایک گرل فرینڈ جس سے میں قطعی محبت نہیں کرتا تھا، اس سے جھوٹ کہا کہ مجھے کینسر ہے اور میں اسے شادی نہیں کر سکتا، اور پھر اس کی شادی ایک اچھے خاندان میں کروا دی تاکہ اسے ایک قدر کرنے والا شوہر ملے. بس یہاں وہ راک حنیف کی نیکیوں نے فل سٹاپ لگایا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں دوستوں نے اب بھی کوئی داد تحسین پیش نہ کی. اب اپنا گناہ بتاؤ، مہدی نے فرمائش کی. براق نے گلا تر کیا. چہرے کی رنگت متغیر ہوئی. آنکھوں کے آگے وہ گول چشمے والی لڑکی آئی. صرف وہی تھا جو ان آنکھوں میں چشمے کے باوجود خوشی اور کرب کے رنگ دیکھ سکتا تھا. میرے ساتھ کالج میں ایک لڑکی پڑھتی تھی. ہم دونوں اسکول سے ساتھ تھے. ایک دوسرے سے انتہا کی نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ کئی بار میرا سر بھی پھاڑ چکی تھی. کیس جانتا تھا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے. اسے وہ لڑکی یاد تھی. اس کے گھر میں کچھ مسائل تھے. وہ کور اپ بہت اچھا کرتی تھی، لیکن ایک دن ایک کمزور لمحے میں اس نے مجھے سب بتا دیا. وہ بہت رو رہی تھی. وہ ہرٹ تھی. میں نے اسے دلاسا دیا اور یہ بات اپنے تک محدود رکھنے کی تسلی کروائی. لفظوں سے نہیں، آنکھوں سے اور اعتماد سے. براق کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی. اگلے دن ہمارا ایک اور جھگڑا ہوا اور میں نے اس کے سارے راز فاش کر دیے. اس دن اس لڑکی کو مجھ سے نفرت بھی نہیں رہی. وہ میرے معاملے میں بے حس ہو گئی. میں نے اس لڑکی کا اعتماد مسخ کر دیا. میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا. یہ غلطی نہیں، گناہ تھا. وہ خاموش ہو گیا. اس کے ساتھ بیٹھے مرد بھی خاموش ہو گئے تھے. یہ واقعی گناہ تھا. پھر بتاؤ، ہم میں سے سب سے زیادہ خبیث کون ہے؟ اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنا چاہا. کیس اور مہدی نے بس ایک خاموش اور ملامتی نظر اس پر ڈالی تھی. پھر براق حنیف نے گردن جھکا دی. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. تھکی ہاری زینیا حاکم اپنے کمرے میں آئی تو ایک نئی مصیبت منہ کھولے بیٹھی تھی. اس کی نئی روم میٹ آج اپنا بوریا بستر لیے کمرے میں آ تھمکی تھی. اس کے سامان نہیں تھا، مال غنیمت کا ٹوکرا تھا. یہاں سے وہاں بیگ بکھرے پڑے تھے. کپڑے، جوتے، میک اپ کا سامان، سیلفی سٹک، کیمرہ سٹینڈ، کیمرہ لائٹ. یہ سب برداشت ہو سکتا تھا، لیکن اس کے بیڈ پر بیٹھی گپے لگاتی 4 لڑکیاں نہیں. ہاسٹل ایسا ہی ہوتا ہے. ہر کونے خدرے کمرے کچن میں 3 سے 4 لڑکیاں جمع ہوتی ہیں.
زینیا کی پچھلی روم میٹ اچھی تھی، ہاں وہ ڈرگ ایڈکٹ کرمنل اچھی تھی، رات کے 10 بجے آتی تھی، صبح کے 10 بجے سے پہلے غائب ہو جاتی تھی۔ چوکھٹ پر کھڑی زینیا بے بسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ان لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہی تھی، ارے زینیا تم آؤ نا۔ مناہل نامی اس کی روم میٹ چہک رہی تھی۔ زینیا بدستور دروازے پر جمی رہی، تمہیں میں یاد ہوں نا؟ ارے جس دن تم آئی تھی نا ہم میس میں ملے تھے، اس کے بعد میرا ایک شوٹ تھا لاہور میں تو میں بزی ہو گئی، آج آپ باتیں کرتے ہیں۔ وہ زیادہ خوش اخلاق تھی یا پھر زینیا بد اخلاق؟ یہ میرے پڑھنے کا وقت ہے، کیا تم پلیز باہر جا کر پارٹی کر سکتے ہو؟ لگی لپٹی اس نے پہلے کب رکھی تھی جو اب رکھتی؟ مناہل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں اس وقت اپنے شوٹ کا قصہ سنا رہی ہوں، وہ شوٹ جو ملک کے ایک بے حد مشہور فیشن برانڈ کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا تم مجھے جانتے بھی ہو؟ آخر میں اسے گمان ہوا کہ زینیا شاید اس کی مقبولیت سے واقف نہیں۔ مناہل شیخ، جس کا تعلق راولپنڈی سے ہے، جس کے ٹک ٹاک پر 9 لاکھ فالوورز ہیں، یوٹیوب پر 2 لاکھ اور انسٹاگرام پر 10 لاکھ فالوورز۔ چوکھٹ پر زینیا کے پیچھے کھڑی شیزل سیمسن مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاتھ میں اسٹرابیری ملک کا ٹین لیے وہ آگے بڑھ آئی۔ زینیا ٹھہر کر اسے دیکھتی رہی، مناہل کے کندھے چوڑے ہو گئے۔ میں نے تمہارا ولاگ دیکھا تھا، تمہیں جو ٹریٹمنٹ دیا گیا وہ تو کسی ملکہ جیسا تھا۔ تم مجھے شروع سے لے کر آخر تک سب بتاؤ، آج رات ہم یہی باتیں کریں گے۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی۔ زینیا نے اسے تادیبی نظروں سے گھورا تھا، لیکن آج وہ اپنے 1,500 کا انتقام لیے بغیر یہاں سے اٹھنے والی نہیں تھی۔ زینیا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تیز تیز کچھ ٹائپ کیا۔ شیزل کے موبائل پر زینیا کے ٹائپ شدہ الفاظ جگمگائے، میرے پڑھنے کا وقت ہے، یہ تماشا بند کرواؤ۔ تم جانتی ہو نا یہ لڑکی کون ہے؟ اس سے لڑنا ہے کیا؟ میں اس تماشے میں خوش ہوں۔ اس کے لمبے ناخنوں والی انگلیوں نے فوراً جواب لکھا، یہ لڑکی اگر اگلے 3 گھنٹے خاموش نہیں ہو سکتی تم اسے کیسے برداشت کرو گی؟ میں ایک ایکسٹروورٹ ہوں، یہ چاہے اگلی 3 صدیاں بولتی رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ زینیا نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اس ڈھیٹ کو دیکھا جو مناہل کی باتوں پر مصنوعی مروب نظر آتی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ ایک سطری میسج شیزل کے پاس اڑ کر پہنچا۔ تم نے میری کہانی برباد کر دی، میں آج رات تمہاری پڑھائی برباد کر دینا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہیں اس سے زیادہ اعلی اور سچی کہانی سناؤں تو؟ ان دونوں کی نظریں بیک وقت ایک دوسرے سے ملیں۔ زینیا مسکرا رہی تھی، شیزل اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے اس ڈرگس کی بیگ کو کیوں ساتھ رکھا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں لان میں بیٹھی تھی۔ لڑکیوں کا ایک ٹولہ ان سے ذرا فاصلے پر تھا، کچھ کتابیں لیے بیٹھی تھی، کچھ کے ہاتھوں میں موبائل فونز تھے۔ انسان کا حال اس کے ماضی سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک عمل جو ہمیں غیر ضروری، عجیب یا پھر بہت برا لگتا ہے، وہ دراصل انسان اپنے ماضی سے خوفزدہ یا پھر انسپائرڈ ہو کر کرتا ہے۔ ماضی بیت جاتا ہے لیکن وہ ہمارے اندر ایک ٹریگر بٹن چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہم اپنے حال میں اپنی ہی ماضی میں ہوئے کسی واقعے کا عکس دیکھتے ہیں تو ہمارا رد عمل وہ ہوتا ہے جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور اس نے ہمیں بچا لیا ہو، یا پھر وہ جو ہم نے ماضی میں کیا ہو اور آج اسے آزما کر دیکھ لینا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ تاریخ دانوں کو بلا کر آج لکھوانا چاہیے تھا کہ شیزل سیمسن نے اتنی لمبی بات کہی تھی۔ زینیا چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ شیزل نے کھنکھار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کہانی شروع کرے زینیا حاکم۔ کمبیر محل پر آج تاریکی کا راج تھا۔ مقصود کمبیر کا سیاہ و سفید کمرہ آج اپنے سینے پر 2 نفوذ کی موجودگی لیے ہوئے تھا۔ مقصود کمبیر بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، کیس ان کے سامنے بیٹھا تھا اور ذرا سے فاصلے پر اس سے ریکلائنر پر اپنی چچا سے وہ آج اتنے دنوں بعد مل رہا تھا۔ انہوں نے کیس کو عبداللہ پکار کر اس کا دل دکھایا تھا، لیکن وہ اس کا خاندان تھے۔ کیس ان سے لڑ نہیں سکتا تھا، زیادہ عرصہ ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ دوائی نہیں لے رہے چچا، جانتے ہیں صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ اس طرح محبت سے بات مت کرو مجھ سے، وہی لہجہ، وہی طنز، وہی بدگمانی واپس لاؤ۔ جب اسے دل سے نہیں نکال سکتے تو دل میں چھپاؤ بھی مت۔ کیس نے ایک لمبی گہری سانس لی، اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا اور ان کے سائڈ ٹیبل پر رکھی دوائیوں کے پتے اٹھائے۔ مجھے نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو کیس، میں نہیں جانتا تم خود کو کہاں پھنسا رہے ہو، لیکن میں تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ اس نے چند رنگ برنگی گولیاں ان کے ہاتھ پر رکھیں۔ تم نے ایک لڑکی کو اپنے گھر کے خفیہ راستوں کے راز دیے، تمہارے گھر میں منشیات کے تھیلے پڑے ہیں، تم پولیس سے فیورز لے رہے ہو تاکہ اس کا نام کہیں نہ آئے، تم نے صرف ایک ہاسٹل کی لڑکی کے مستقبل کے لیے اپنے حال میں مسائل کھڑے کر دیے۔ تم نہ اس لڑکی کا مستقبل نہ میرا حال، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے ماضی کے زیر اثر کیا۔ اس نے کھوکھلے لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ انسان اور اس کا ماضی ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، کبھی ماضی حاوی ہو جاتا ہے اور کبھی انسان۔ اس روز میرا ماضی مجھ پر حاوی ہو گیا۔ جن لوگوں نے مسائل دیکھے ہیں وہ اپنے جیسے لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ میں بیوقوف نہیں، مسیحا تھا۔ اس شہر نے مجھ سے بہت کچھ چھینا ہے۔ میں یہاں آتے وقت معصوم تھا، اس شہر نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی۔ میں اسے کسی اور کی معصومیت چھینے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ میرے ماضی کا عکس تھی۔
कई बरस कब्ल का जिक्र है। माजी का कैस 18 बरस का था। उसके बाप के कत्ल, खानदान की मौत को चंद माह बीत चुके थे। इस्लामाबाद आए हुए उसे 3 दिन से ऊपर हो चुके थे। बख्तियार चचा जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और दूसरे बर वक्त इलाज न होने की वजह से माजूर हो चुके थे। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े उसके चचा उसकी मदद के मंतज़र थे। वो शहजादा था। सारी जिंदगी आस पास मुलाजिम लोग, चाकरी, रुपया पैसा देखा था। आज हालात जिंदगी उसे अजब डगर पड़े आए थे। वो उस वक्त अपने शिराकतदार के घर में बैठा था। उसकी हालत ख़राब थी। कपड़े मलगे जैसे, घुंघरियाले बाल बिखरे हुए, चेहरा सोता हुआ और कई दिनों की थकन का मारा। उसकी आंखों के नीचे हल्के थे। आंखें बार बार गीली हो रही थी जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ रहा था। दाएं टांग इस तराबी कैफियत में झिलाते हुए वो किसी का इंतजार कर रहा था। बिलाखिर उसका इंतजार खत्म हुआ। उसके सामने दो मर्द आकर बैठे थे। उनकी उम्र 45-46 के हिंसे को छूती थी। चेहरे पर फिक्रमंदी और ठाठ शहनशाहों वाले थे। ये उसके बाबा के साथ कारोबार में शरीक थे। रस्मी गुफ्तगू के बाद कैस मुद्दे पर आया था। खालिक साहब, मैं आपसे अपने बाबा के हिस्से से कुछ रकम लेने आया हूँ। उसने सोफे पर आगे होकर बात का आगाज़ किया। दरअसल मेरे चचा बहुत बीमार हैं और इस वक्त हम पर एक बुरा वक्त आया है। न चेक बुक, न बैंक बैलेंस, इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं ना? उसने ठहर कर तायद चाही। खालिक साहब ने संजीदगी से हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने को कहा और उसकी हौसला अफजाई की। बस 1-1.5 साल बाद मैं अपना कारोबार खुद चला सकूंगा, लेकिन तब तक के लिए वो आपके पास है। मुझे बस कुछ रकम चाहिए, कारोबार के मुनाफे से हमारे हिस्से की रकम। खालिक साहब मुस्कुराकर आगे हुए। कैस के हाथ पर अपना हाथ रखा। वो चंद माह पहले यतीम हुआ था। यूं किसी की मोहब्बत मिलना, यूं एतमाद मिलना, ये सब नेमत लग रहा था। चंद पल बाद उसके सामने चाय और ढेर सारे लवाजमात रखे थे। चंद कागज के टुकड़े भी जिनमें कैस के बाप और चचा के साथ होने वाले मुआहदे थे। वहाँ हर सफ़े पर यही लिखा था कि अब्दुल्ला ज़मान अपने वालिद और चचा की गैर मौजूदगी में सारे कारोबार का वारिस है, फिर चाहे उसकी उम्र 18 बरस हो या फिर 80। उन दो मर्दों ने उसकी हौसला अफजाई की, उसे अच्छा खाना खिलाया, पैसे दिए, साथ का यकीन दिलाया और कैस उन वक्तों में मासूम हुआ करता था। वो उन दो लोगों पर भरोसा कर गया। उस पैदल चलकर आने वाले को वापसी में गाड़ी में सवार होकर भेजा गया था। मारे तशक्कुर के एहसास की कैस का दिल भारी होने लगा। वो उन दिनों वाकई मासूम था। हॉस्टल के लॉन में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी जीनिया हाकिम की नजरें दूर आसमान को तकती थी। सीने में जलन का एहसास होता था। वो बहुत बुरी तरह अफसुर्दा नजर आती थी। मेरी एक दोस्त थी। काफ़ी वक्त बाद वह हल्के लहजे में बोलना शुरू हुई। हम दोनों के दरमियान कुछ हुआ था जिसकी वजह से हम अलग हो गए, लेकिन मैं उसकी खबर रखा करती थी। उसके सालगिरह पर हर दफ़ा एक गैर शनासा नंबर से उसे मैसेज करती थी। हमारे दरमियान फासले थे, लेकिन हमारे दरमियान नेक नीयतें भी थी। बड़े शहर ने उसका साथ बहुत बुरा किया था। माजी में दूर कहीं जीनिया हाकिम के संजीदा चेहरे पर उस वक्त जोश सा था। वो टीवी के सामने बैठी अपने पसंदीदा शो देख रही थी। वक्फे के दौरान उसने चैनल बदलना शुरू किया और उस लम्हे उसकी आंखों ने एक मंजर देखा। पुलिस ने लाहौर के एक निजी हॉस्टल से बहुत बड़ी तादाद में मंशियात बरामद की थी। जीनिया के लिए या फिर किसी भी इंसान के लिए ऐसी खबर नहीं ना थी, लेकिन जो चेहरा उसके सामने था, वो बाजू जिन्हें लेडी एहलकार अपने बाजुओं के निर्गह में लिए जा रही थी। जीनिया उस मंजर को सारी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। वो रोती नहीं थी। उसे रोना कमजोरी लगा करता था, लेकिन उस रोज़ टीवी पर उन मनाजिर को देखते हुए उसकी आंखें कब नम हुई और कब उनसे आंसू रवा हुए उसे मालूम ही ना हो सका। रिपोर्टर गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था, लेकिन जीनिया के कान सुन थे। 2 दिन कबल लाहौर की निजी हॉस्टल में रहने वाली हमना ताहिर, जो कि बैरिस्टर समीउल्लाह ताहिर की बेटी थी, उनके जूस में किसी ने मंशियात मिलाकर दे दी। डोज इंतहाई होने के सबब हमना ताहिर मौके पर जाँ बहक हो गई। तलाशी लेने और तफसीलात लेने पर मालूम हुआ कि हमना ताहिर की अलमास गौहर से टिपकलिश थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफ़ी बार एक दूसरे से नफरत का इजहार कर चुकी थी। लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेल जाना यूँ कि मामूली झगड़ा नहीं बल्कि जुर्म है। बलूचिस्तान के शहर गवादर से ताल्लुक़ रखने वाली अलमास गौहर के कमरे से मंशियात की एक भारी मिकदार बरामद हुई है। जूस का खुला पैकेट और उन दोनों चीज़ों पर अलमास गौहर के फिंगरप्रिंट्स भी मिल चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उस वाक़ये से चंद रोज़ पहले अलमास ने मुझे कॉल की थी। उसकी अक्ल, ज़हानत से कई स्टूडेंट्स उसके साथ ताज्जुब रखने लगे थे। उसने कहा था कि हल निकालो ज़ीनिया, क्योंकि तुम्हारे पास मसाइल से पहले हल आते हैं। मैंने उसे कहा था जहन्नुम में जाओ अलमास। मैंने माजी में एक अलमास की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैंने मुस्तकबिल में कई अलमास बचा ली, लेकिन मुझे उसे नहीं कहना चाहिए था जहन्नुम में जाओ अलमास। उसकी नज़रें खला में जमी थी, आंखें खाली खाली थी। उन दिनों बशर लाहौर में ही पढ़ा करता था। वो ज़िद करके उसके साथ लाहौर चली आई।
ابا نے لاکھ برا بھلا کہا، بشر نے لاکھ منع کیا، لیکن وہ دل کے گلٹ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ جیل ایک جگہ نہیں ہوتی، جہنم ہوتا ہے، زمینی جہنم، یہاں جھلسنا ہوتا ہے۔ جالی دار دیوار کے پار زینیا حاکم اسے دیکھ سکتی تھی، وہ جو اس کے دوست تھے جسے زینیا نے خود چھوڑا تھا۔ اس کی حالت بیان سے باہر تھی۔ ایک ہائی پروفائل کیس میں اسے صرف اس لیے پھنسا دیا گیا تھا کہ چند بگڑے امیر بچوں کے ہاتھوں بلی ہونے کے بجائے اس نے اپنے لیے آواز اٹھائی تھی۔ ہمنہ طاہر قتل نہیں ہوئی تھی، وہ ایڈونچر نامی بلا کے منہ کا نوالا بن گئی تھی۔ اسے ڈرگز زبردستی نہیں دی گئی تھی، اس نے بہادری ثابت کرنے کو، چند لڑکے لڑکیوں کی شہ پر خود کو عظیم اور ناقابل تسخیر ثابت کرنے کو یہ سفید ذرات خود اپنے حلق میں انڈیرے تھے۔ تم یہاں سے نکل آؤ گے الماس، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں وہ دلاسا دیتے ہوئے خود ہی خاموش ہو گئی تھی، آنکھیں بھر بھر رہی تھی۔ الماس کے چہرے پر ڈھیر سارے نیل تھے، آنکھیں خشک تھیں۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے جالی کے پار زینیا کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں سرخ ٹیلی فون تھا۔ زینیا کو اس کی آنکھیں اپنے اندر گڑتی محسوس ہوئیں۔ تم ایک گھٹیا دوست ہو، الفاظ تھے کہ چابک زینیا کی روح پر زخم پڑے۔ تم نے مجھے چھوڑا تھا کیونکہ تمہیں لگا مجھے تمہارے راز معلوم ہو گئے اور میں ان رازوں سے پردہ اٹھا دوں گی، لیکن شاید تم جانتی نہیں تھی کہ تم سے دوستی سے پہلے میں تمہارے راز جانتی تھی۔ جالی کے پار اس کا چہرہ دھندلا ہونے لگا تھا، زینیا کی آنکھیں بھر رہی تھی، فون پر گرفت ڈھیلی پڑی۔ میں نے کئی بار تمہیں کالز کی، میں نے کئی بار تم سے ملنا چاہا، کئی بار اپنی سچائی بتانی چاہی، لیکن تم نے نہیں سنی کیونکہ تم صرف اپنا سوچتی تھی۔ تم خود غرض ہو زینیا، لوگ دوستی نہیں ضروریات پوری کرتے ہیں۔ وہ بولتے بولتے ٹھہر گئی۔ تم نے مجھے پہلے بھی اپنے لیے چھوڑا تھا، تم آج بھی یہاں بھی اپنے لیے ہی آئی ہو۔ زینیا کی آنکھیں شاکی انداز میں پھیلی۔ تم اپنے لیے آئی ہو؟ ہاں، بس اپنے لیے، تاکہ تم گلڈ سے نکل سکو۔ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو زینی؟ یہ خود غرضی تمہیں لے نہ ڈوبے، یہ تمہیں اکیلا کر دے گی۔ جالی کے پار سرخ فون ہاتھ میں لیا وہ کہہ رہی تھی، لیکن زینیا کی سماعتوں پر سچ کا تھپڑ اتنی زور سے لگا تھا کہ کئی پل وہ اپنی جگہ جامد رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں والا شخص بیڈ کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کھڑکی پر جمی تھی، وہ کہیں دور تھا، بہت دور۔ اس شہر نے، اس کے لوگوں نے میرے ساتھ دغا کیا کہ ہم چھوٹے علاقوں سے آئے لوگ یہاں مستقبل بنانے آتے ہیں اور زندگی خراب کروا کر چلے جاتے ہیں۔ جب انسان کے ساتھ دھوکا ہوتا ہے تب وہ دو طرح کا رد عمل دیتا ہے۔ پہلا، وہ سینٹ بن جاتا ہے، ساری عمر لوگوں کو دھوکا کھانے سے بچاتا ہے، اور دوسرا، وہ ایک پل کو رکا، آنکھیں زخمی ہوئی، وہ سراپا دھوکا بن جاتا ہے۔ بات، جھوٹ، وعدہ فریب، عمل دغا بازی، سنگت فریب کاری۔ میں ایسا بن گیا، مجھے دھوکا ملا اور میں دھوکے سے بڑا دھوکا بن گیا۔ میں اس لڑکی کی سینٹی بچانا چاہتا تھا جس طرح میری بچائی جانی چاہیے تھی۔ میرے لیے کوئی سیویئر نہیں آیا تھا، کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں بچا لیا جائے۔ 18 برس کا وہ لڑکا گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا تھا، اسے ہسپتال سے کالز آ رہی تھی۔ اپنے چھوٹے موبائل پر وہ ہر 2-3 منٹ بعد اپنے چچا کا حال احوال پوچھ لیتا۔ دفعتاً وہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ پولیس کا چیک پوائنٹ تھا۔ ڈرائیور اتر کر نیچے گیا، دونوں طرف اونچے اونچے لمبے درخت تھے، سڑک کشادہ تھی۔ پولیس کے افراد اب ڈرائیور سے بات کر رہے تھے، کیس بے صبری سے باہر دیکھ رہا تھا، اسے اس قصے کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ یکدم جیسے خطرے کی گھنٹی موصول ہوئی، پولیس گاڑی کی چیکنگ کرنے آنے لگی تھی۔ اس کی جانب سے دروازہ کھولا گیا، بازو سے پکڑ کر ایک تنومن سے پولیس والے نے اسے باہر نکالا۔ 2 اہلکار اسے جکڑ چکے تھے، گاڑی کی ڈگی سے ایک بیگ نکالا جا چکا تھا، اسلحہ، غیر قانونی اسلحہ، جرم، سزا، تھانہ، ہتھ کھڑی۔ کیس سب کچھ سن رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، بیگ میں پیسے نہیں اسلحہ تھا۔ پولیس والے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، وہ مسلسل چلا رہا تھا، اپنی صفائی دے رہا تھا، لیکن کوئی اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ سر، پلیز سر، میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب میرا نہیں ہے، ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے چچا ہسپتال میں ہے، میرے گھر میں چھوٹے کزن ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ سلاخوں کے پار سے مسلسل چیخ رہا تھا، اس کا گلا دکھ رہا تھا، اسے شدت سے پیاس لگ رہی تھی، لیکن اس وقت اسے بس ہسپتال جانا تھا جہاں اس کے چچا تھے۔ سر، مجھے ٹریپ کیا گیا ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری بات سنیں خدا کے لیے۔ چیخ چلا کر بلا کر وہ ایک طرف بیٹھ گیا، وہ تھک رہا تھا، اسے رونا آ رہا تھا۔ 18 سال وہ عمر نہیں ہوتی جس میں تھانے کے چکر کاٹے جائیں، جس میں آدھے خاندان کو بوجھ کی طرح اپنے کندھوں پر لادا جائے، جہاں اپنی بھوک پیاس بھول کر گھر میں موجود اپنے چھوٹے چچا زادوں کی فکر کی جائے۔ تھانے کی کوٹھڑی سے میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ اکڑوں بیٹھا تھا، بال ماتھے پر گرے تھے، نو عمر چہرے پر پریشانی تھی، تھکن تھی، سخت گرمی کے دن تھے، اس کا جسم جھلس رہا تھا۔ کئی پل یوں ہی ہمت ہار کر بیٹھنے کے بعد وہ اٹھا تھا، یہ وہ وقت تھا جب اس نے محل کا سب سے مضبوط ستون بننے کی ٹھان لی تھی۔ سر، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، پلیز سر، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔
وہ بیٹھی ہوئی آواز میں پولیس والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ ASI کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کیس جانتا تھا یہ کام اس کے لیے لیے جا رہے ہیں۔ چند پل بعد کچھ پولیس والے اسے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ کیس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں اس نے سرداری دیکھی تھی، لوگ دیکھے تھے، سزائیں دیکھی تھیں، لیکن اپنے لیے ہمیشہ تخت دیکھا تھا۔ پیروں سے زمین آج نکلی تھی۔ پولیس والے اسے جانوروں کی طرح مار رہے تھے۔ اس کی چیخیں دلدوز تھیں۔ کوئی کسی جانور کو بھی اس طرح سے نہیں مارتا ہوگا جس طرح وہ ایک نوعمر لڑکی کو مار رہے تھے۔ وہ مار کھا رہا تھا، جانتا تھا قصور نہیں ہے، لیکن وہ بس پٹ رہا تھا۔ جانوروں کی طرح مار کھاتے ہوئے وہ کتنا بڑا جانور بننے والا تھا یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ کوئی اسے ٹھڈے مار رہا تھا تو کوئی بھاری ہاتھ کے تھپڑ، بس چلتا تھا تو بیلٹ سے بھی مارتے تھے۔ وہ انسان تھا، چاہے جتنا مضبوط صحیح، زخم اسے کرانے پر مجبور کرتے تھے۔ اندھا سسٹم، کھوکھلا قانون، لمبے ہاتھ، سب چپ چاپ بے بسی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اسے مارتے ہوئے اس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کا مقصد کیا ہے، لیکن اسے درد ہو رہا تھا۔ الٹا لٹکا کر جب اس کی ٹانگوں پر ڈنڈے مارے جاتے تھے تو اس کی روح تک تڑپ جاتی تھی۔ کچھ ہی پل میں اس کی پیٹھ پر کبھی نہ مٹنے والے نشان تھے، صرف بدن پر نہیں، روح پر بھی۔ وہ صرف ان سے اپنا قصور پوچھنا چاہتا تھا۔ رسی کھولی گئی، وہ دھڑام سے فرش پر گرا۔ اس کے چہرے پر نیل تھے، تپتا فرش جسم پر لگے زخم مزید جلا رہا تھا۔ وہ درد سے دوہرا ہو کر منہ سے خون تھوک رہا تھا۔ آنکھیں ادھ کھلی تھیں لیکن ذہن مکمل بیدار۔ وہ ذہن میں جس میں آج شیطان بسیرا کر چکا تھا۔ خدا کی قسم، میں وقت کا فرعون بن کر واپس آؤں گا۔ خدا کی قسم، میں تم سب کو زندہ جلاؤں گا۔ دھیمی ہلکی مردہ آواز میں وہ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ درد شدید تھا۔ اس پر غشی طاری ہونے لگی۔ میرا انتظار کرنا، یعنی اپنے زوال کا انتظار کرنا۔ باہر سے ایک بار پھر آوازیں آنے لگی تھی۔ شاید ڈیل ہو گئی، شاید نہ ہوئی۔ کچھ وقت بعد اس نے دو پولیس والوں کو واپس اندر آتے دیکھا۔ وہ اسے ٹھڈے مار رہے تھے، پھر انہوں نے کیس کو لکڑی کے تختے پر الٹا لٹایا۔ اس میں مزاحمت کی سکت نہیں تھی، لیکن تھوڑے ہی لمحوں میں اس کی برہنہ پیٹھ پر نمک مرچ سے ملا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ تفتیش کے دوران پولیس کی ایذا دینے کا ایک طریقہ۔ تازہ تازہ زخموں پر جب نمک اور مرچ کا پانی لگا، کیس اس تختے پر بے دم ہو گیا تھا۔ اس کے حلق سے چینخ تک نہ نکل سکی۔ اسے لگا وہ مر گیا ہے۔ وہ کوٹڑی میں وہ جلن کیس اگلی 7 زندگیوں تک نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اگر کہتا تھا کہ جہنم اس کے لیے نئی نہیں ہے تو سچ ہی کہتا تھا۔ اگلے کئی گھنٹے تک وہ درد سے کراہتا رہا۔ اس کے زخم جل رہے تھے، اسے پیاس لگ رہی تھی، بھوک اب مٹ چکی تھی۔ وہ دو مزید دن وہ اس جہنم میں رہا تھا۔ اس طرح کا ٹارچر اور ایذا سہنے کے لیے 2 دن بعد وکیل اس کی ضمانت کروا کے لے گیا تھا۔ قصور؟ اسے بس اس کا قصور نہیں بتایا گیا تھا۔ کیس ان 3 دنوں کو 3 زندگیوں تک نہیں بھولنے والا تھا۔ آسمان پر ٹمٹماتے ستارے اب مدھم ہونے لگے تھے۔ چاند کی روشنی زینیا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس روز نین تارا نے میرے ینگر سیلف کو ٹریگر کیا تھا۔ میں ایک بار پھر ماضی میں تھی۔ انسان 2 ہی راز میں رہ کر فیصلہ کرتا ہے، ایک مستقبل کا خوشنما خیال اور دوسرا ماضی کا ٹراما یا پھر ہیل ہو چکا زخم۔ انسان کبھی بھی حال میں رہ کر فیصلہ نہیں کرتا، حال صرف عمل کرتا ہے، فیصلے کے اختیار اسے کبھی ملا ہی نہیں۔ مجھے بھی یہی نہیں ملا تھا۔ اس روز تم سب کو میں بے وقوف لگی ہوں گی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی۔ تم میرا اعتبار کرو، پلیز میرا اعتبار کرو۔ مارے بے بسی کے اس کے الفاظ اس کے حلق میں رہ گئے۔ الماس اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے یہاں سے میں خود بھی نہیں نکال سکتی۔ تم تو پھر تم ہو زینیا۔ تم جانتی ہو تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ تمہارے پاس مسائل سے پہلے حل آتے ہیں، لیکن مسائل کے بعد تمہارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ تم نے کبھی مسائل کا سدجواب نہیں کیا۔ تم نے ہمیشہ ان کے آنے پر بند باندھا ہے۔ بند ٹوٹ چکا ہے۔ اس کا لہجہ روبوٹک تھا کہ جس بات سے خالی۔ ملاقات ختم ہونے والی ہے زینی، جلدی کرو۔ بشر نے اس کی کوہنی ہلائی۔ زینیا سن کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا۔ ہماری دوستی میں کھیل تم شروع کرتی تھی، بساط تم بچھاتی تھی، مہریں تم ترتیب دیتی تھی۔ میں نے اس روز بھی تم سے کال کر کے کہا تھا کہ بساط بچھانے کا وقت ہے، لیکن تم نے کہا کہ جہنم میں جاؤ الماس۔ جو انسان اپنے مسائل سے خود نہیں نکل سکتا، پھر مسائل کا فرض ہے کہ اسے نکلیں۔ تم نے صحیح کہا تھا۔ فون پکڑے ہوئے زینیا کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میرے مسائل نے مجھے نکل لیا۔ تم نے کہا تھا جہنم میں جاؤ، میں جا چکی۔ بس اب ایک کام کرنا، اگر کوئی اور الماس گوہر تم سے مدد مانگے تو اسے یہ مت کہنا کہ جہنم میں جاؤ الماس۔ اس نے فون رکھا اور بغیر کچھ کہے اسٹول سے اتر گئی۔ زینیا حاکم نے کئی سال اس ملاقات کو ایک ٹریجڈی اور نائٹ میئر کی طرح یاد رکھا تھا۔ میں نے اس روز اس تھانے سے نکلتے ہوئے ایک عہد کیا تھا کہ میں ایک مانسٹر بنوں گا۔
اس کی ضمانت ہو گئی تھی، اب وہ اپنی چیزیں واپس اٹھا رہا تھا، وہی ملگا جا لباس جس پر اب خون کے دھبوں کا اضافہ ہو چکا تھا، چہرے پر سنجیدگی تھی، خالی آنکھیں خالی، البتہ گردن اب بھی اٹھی ہوئی، ایسا ٹو کے میز پر رکھے اس کے سامان میں ایک چیز غائب تھی، اس کے باپ کی دی ہوئی گھڑی۔ کیس نے اسپاٹ نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے حیدر نامی ایس ایچ او کو دیکھا، پھر اس کی کلائی میں بندھی گھڑی کو، چند پل وہ اسے دیکھتا رہا، زخم اب بھی جل رہے تھے۔ میں اپنی معصومیت آج اس تھانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آنے والے وقتوں میں تم ایک مانسٹر سے ملو گے، میں وقت کا فرعون بن کر پلٹوں گا، مجھے یاد رکھنا۔ ہر چور، ڈاکو، قاتل، اشتہاری یہاں سے جاتے وقت یہی کہتا ہے، ہر ایک کی بات پر کان دھرنے لگوں تو کل وردی اتار کر سڑک پر بیٹھوں گا۔ کیس نے دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ بات یہی ہے کہ وہ تھے ہی چور، قاتل، اشتہاری، مجرم، میں معصوم تھا، میں عام تھا، مجھے یاد رکھنا۔ یہ گھڑی رکھو، تم وقت گزرنے کا احساس ہوتا رہے گا۔ اس نے دہرایا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور پلٹ گیا، افسر محظوظ سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہاں سے کیس کمبیر کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا تھا۔ اس روز میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں آگے جا کر کسی الماس گوہر کو نہیں بچاؤں گی۔ شیزل نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں، میں کسی الماس گوہر کو نہیں بچاؤں گی، کیونکہ اگر آپ مسائل سے نہیں نکل سکتے تو مسائل کا حق ہے کہ وہ آپ کو نکل لیں، وہ پر یقین انداز میں بولی۔ منین تارا سے مار کھا رہی تھی، پھر وہ گھر سے بھاگ رہی تھی، اس کے چہرے پر زخم تھے، وہ انجان شہر کی گلیوں میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی، پولیس اس کا تعاقب کر رہی تھی، لیکن وہ مر کر بھی اس بیگ کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ الماس گوہر کو نہیں بچائے گی کیونکہ وہ ان مسائل سے نکلنے کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اس الماس کو بچائے گی جو آنے والے طوفان سے بے خبر ہوگی۔ وہ زینیہ حاکم تھی، اس روز تھانے سے نکل کر وہ معصوم نہ رہی تو مانسٹر بھی نہیں بنی تھی۔ میں اس لڑکی کو ہر بار بچاؤں گا، میں اسے اپنے گھر کے خفیہ راستوں سے لے کر راز بھی دوں گا، میں اس کے سامنے ڈھال بھی بنوں گا، اس کے لیے معصوم بھی اور مانسٹر بھی، کیونکہ وہ میرا لیسر ورژن ہے۔ میں برا نہیں تھا، مجھے برا بنایا گیا، لیکن کیس وہ آخری برا ہوگا، بس اب اور نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مقصود اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے اب اگر کیس اس کا مسیحا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس لڑکی کو گرنے نہیں دے گی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کی بمباسٹک ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت مزہ آیا، میں امید کرتی ہوں آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔